بس اس کا میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا اس موضوع پر، ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن ہلکا سا یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، منبر اور روضے کے بیچ میں جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کا حقیقی اور غیبی مفہوم کیا ہے؟ بس اس کا میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا اس موضوع پر، ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن ہلکا سا یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، منبر اور روضے کے بیچ میں جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کرو، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ حالانکہ یہ بات اشارے میں ہے، کاملاً حقیقی طور پر یہ بات ہے نہیں، کیونکہ جس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت اس خطے کا نام ریاض الجنہ نہیں تھا، لیکن آپ نے بات بھی تو مستقبل کے لیے فرمائی تھی کہ جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو اس وقت بھی تو حلقہ ذکر ہوتے تھے، مستقبل کا کیوں کہا؟ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب ریاض الجنہ سے گزر ہو۔ اب یہ جملہ مستقبل کا ہے، کیا ہے؟ فارتعو، تو غذا حاصل کرنا۔ یہ جو ارتعو کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پرورش ہونا۔ اس کے مفہوم لے لیتے ہیں لوگ کہ کھانا پینا ہی ہے پرورش، تو وہاں سے گزرو تو اپنی پرورش کروا لینا، یعنی روحانی بالیدگی حاصل کر لینا۔ تو صحابہ نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، وما ریاض الجنہ، کہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قال حلقۃ الذکر، کہ وہ منہ، وہ حلق جہاں سے ذکر نکلتا ہے، یعنی ذکر دینے والی ذات، وہ حلق، وہ منہ جہاں سے ذکر نکلتا ہے، یعنی ذکر دینے والی ذات۔ یہ وہ حلقہ نہیں ہے، یہ تو حلق، اس کی طرف اشارہ ہے، حلق الذکر، یعنی وہ حلق جہاں سے ذکر نکلتا ہے۔ بھئی یوں سمجھو کہ یہ سرکار کی ذات کی طرف اشارہ ہے، ورنہ کر تو رہی ہیں سارے مسلمان قوم ذکر اللہ، کہاں ریاض الجنہ بنا؟ اگر وہیں پر بیٹھے ریاض الجنہ مل جاتا تو پھر کیا ہی بات تھی۔ عالم غیب میں جب وہ ذکر کرتے ہیں نا، تو عالم غیب میں جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں سے جو ہے کوئی غیر ذکر نہیں کر سکتا۔ جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو نا، چلو اب تم بیٹھے ہوئے ادھر، اور نے چلو بھائی ذکر کریں، اللہ ہو اللہ، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ ہو کر رہے ہیں، لیکن سب بکواس ہے۔ پوچھو کیسے؟ اس ذکر سے منافق کی پہچان نہیں ہوتی نا، اس ذکر سے منافق کی صرف ایک پہچان ہو جائے گی جو رسول اللہ نے فرمائی، اتنی شدت سے ذکر کرو کہ منافق تمہیں دیکھے تو کہہ ریاکار ہے۔ اب یہاں تم کر لو ذکر، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، لیکن وہاں کی شرط کیا ہے؟ وہاں کی شرط یہ ہے، جیسے اب تم وہاں پر ذکر کر رہے ہو عالم غیب میں، فرض کیا تم وہاں پر ذکر کر رہے ہو اللہ، فرض کر رہے ہیں اللہ 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 کر رہے ہو نا، جیسے ہی تم اللہ اللہ کرنا شروع کرو گے تمہارا پورا وجود اس میں اللہ بن کے ناچے گا۔ کوئی غیر آ جائے تو وہ نہیں بنے گا، اس لیے وہ نکال دیا جائے گا۔ ادھر تو کوئی بھی بیٹھ کے کر لے گا، کافر بھی کر لے گا، منافق بھی کر لے گا۔ اسی طرح جب ادھر ذکر کرتے ہیں، جب ادھر ذکر کرتے ہیں نا، تو ہر ذکر کرنے والا،
ہر ذاکر جو ہے اس کی صورت اسم میں ڈھل جاتی ہے. جیسے اگر وہ الرا کا کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا لاکھوں کروڑوں الرا کے جو لفظ ہیں وہ اچھل رہے ہیں، وہ بندہ نظر نہیں آئے گا. وجود ہی ویسا ہو جائے گا اسی پر مبنی. یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم ذکر کراتے ہیں یہاں پر تو دو حلقے بناتے ہیں. ایک تو یہی ہے جو باہر بیٹھے ہو تم، ایک ہم اپنے دل کے گرد بناتے ہیں. جن کا تعلق جڑا ہوا ہے ان کی روحوں کو نکال کے اس حلقے میں ڈالتے ہیں. کہ جب اس حلقے میں ڈالتے ہیں تو تم سب کا وجود بھی اس میں اللہ میں ڈھل جاتا ہے. اللہ 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 اس طرح ڈالنا شروع. وہ یہاں کر رہے ہوتے ہیں دل کے ساتھ کھڑے ہو، وہاں تو تم ایسے بیٹھے ہوئے ہو، وہ تمہارے اندر کی چیزیں ادھر آ گئی نا، اب وہ کر رہی ہیں ادھر. وہی شامل ہیں جو اس حلقے میں آ گیا، وہ شامل ہے نسبت گوہر شاہی میں. وہاں جو بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے لیکن اس میں ڈھلا نہیں اس کا جسم، تو پھر اس کو کہا منافق الا قلیلا، یہ مردود ہے. اب کل آئے یا پرسوں آئے یا 20 سال پہ آئے، جو بھی ذکر کرے اور اس کا وجود اس میں اللہ میں ڈھل جائے وہ مومن ہے. اب کچھ کا ہے الرا، کچھ کا صرف را ہے. جو الرا کرنے والے ہیں وہ را کے متحمل نہیں ہو سکتے عالم غیب میں. یہاں کی تو باتیں چھوڑ دو، وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے. وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ذی روح ان کی تخلیق جو ہے وہ اسم سے ہوئی ہے، اسم سے ہوئی ہے، اور کچھ کی ذات سے ہوئی ہے، کچھ کی ذات سے ہوئی ہے. تو جو اسم والے ہیں جن کا وجود اسم کی پرچھائی سے بنا ہے وہ جو ذکر کریں گے، جب وہ ذکر کریں گے ان کا وجود جو ہے رب کے نام میں ڈھل جائے گا. اور جن کو ذات کی پرچھائی سے بنایا وہ جب ذات کے بارے میں سوچیں گے ذات بن جائیں گے. اس لیے جب عالم غیب میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پر ایک وجود ہے سرکار کا جو گھوم رہا ہے. رک گئے وہاں پہ تو آواز آئی نہیں رب کے پاس جاؤ. وہ ہم نے کہا تو رب ہی تو ہے جو گھوم رہا ہے. کہا نہیں، رب کی پہچان ہے کہ وہ ساکت ہوگا، اور یہ جو گھوم رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا رب؟ بولے یہ رب کی ذات سے بنا ہے. جب اس کا سوچتا ہے تو یہ گھومتا ہے تو یہ پھر ذات جیسا لگتا ہے نہیں ہے. جب رک جائے پھر دیکھنا کون ہے. جب تک گھوم رہا ہے تو یہ رب دکھ رہا ہے. سرکار کرم فرمائے تمہارے حال پہ تم کو باطنی آنکھ عطا کرے. جب تم یہاں پر، جیسے اب میں سب سے پہلے تو تلاوت کی بات کرتا ہوں. جب یہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ندیم ہے، فرید ہے، تم کو باطنی آنکھ حاصل ہو تو تم کو پتہ ہے کیا نظر آئے؟ ان کے منہ سے قرآن کے الفاظ نور کی شکل میں نکل رہے ہیں، اور جس کا قلب کھلا ہوا ہے اس کے اندر داخل ہو. تلاوت وہ کر رہے ہیں، سینے تمہارے منور ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بات ہے یار. اگر تم یہ منظر دیکھ لو نا تو رو رو کے ہلکان ہو جاؤ، تمہاری ہچکیاں بند نہ ہوں بخدا. اچھا پھر ذکر کریں، وہ ذکر کے چھوٹے چھوٹے اسم اللہ نکل کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دل کے منہ کھلے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں، نسوں میں جا رہے ہیں. قرآن نے جو کہا کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، کیوں کہا؟ تاکہ وہ تلاوت کا نور تمہارے سینوں میں چلا جائے. اگر تم بولو گے تو راستے میں رکاوٹ ہو گئی نا، قرآن کے الفاظ کے لیے سفر کر کے آ رہا ہے نا، وہ راستے میں تمہارے الفاظ آ گئے، وہ آواز اور وہ آواز ٹکرا گئی، لوگ محروم ہو گئے کہ ان کے دلوں میں قرآن مجید کی تلاوت داخل ہوتی، وہ لوگوں کی آواز کی وجہ سے رک گئی. اس لیے کہا خاموش رہو. یہ سائنس ہے، سائنس ہے.
Way, the place to connect with God.